پچھلے وقت کی بات ہے کہ مدینے میں قحط سالی کا دورہ تھا۔ انہی مشکل ایام میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں خوشحال ہو جاؤں۔ پہلے بھی پریشان تھا، اوپر سے قحط سالی نے مجھے اور کمزور کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر غریب کو یہ 2 الفاظ ضرور پڑھنے چاہیے، جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کے نصیب ہی اچھے کر دے گا۔ وہ 2 الفاظ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے وہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب آدمی روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوں، قرض نے مجھے گھیر رکھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، وظائف بھی پڑھتا ہوں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہوں، لیکن نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ ایک مصیبت آ جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، میں خود بیماری میں مبتلا ہوں۔ اب مجھ پہ کرم کیجیے اور ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میرے حالات بدل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا، اپنی زندگی میں صرف یہ 2 الفاظ شامل کر لے، اللہ تیرے حالات بھی بدل دے گا اور تیری تقدیر بھی سنوار دے گا۔ ہر غریب انسان کو یہ 2 مبارک الفاظ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے چاہیے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص گھر گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق انہی 2 الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر اسی شام خوشی خوشی مٹھائی کا تھال لے کر دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا حضرت، میں نے بہت سی وظائف اور تسبیحات آزمائیں لیکن ایسا اثر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں میرے قرض کے اسباب پیدا فرما دیے اور میری کئی بڑی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، ان 2 الفاظ کو ہمیشہ پڑھتا رہ، پھر تجھے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی دوسرے عمل کی حاجت رہے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہی مبارک الفاظ کی برکت سے اس شخص کے حالات بدل دیے، اس سے تنگ دستی سے خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ جو کبھی مانگنے والا تھا وہ دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی وہ 2 مبارک الفاظ جاننا چاہتے ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، تو تمام غریب اور پریشان حال لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس عمل کو پوری توجہ سے سنیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ الفاظ وظائف کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عزیز دوستو، اگر آپ اس عمل کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں تو روزانہ صرف چند لمحے درکار ہوں گے۔ اسے سکون اور اطمینان سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کریں۔ یہ 2 الفاظ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں، لیکن ان کی اصل تاثیر اس ترتیب میں ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس عمل میں کوئی مشکل نہیں، ایک 10 سال کا بچہ بھی اسے آسانی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات ایسے ہیں کہ پڑھنے والا اس عمل سے محبت کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگوں نے اس عمل کو آزمایا ہے۔ روزانہ مختلف پریشان حال لوگ آتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے حالات بدلتے دیکھے جو قرض، بیماری، بے اولادی یا گھریلو مشکلات میں مبتلا تھے۔ کئی بہنوں نے بھی اس عمل کی برکت سے اپنے حالات میں بہتری دیکھی ہے۔ اب آئیے ان 2 الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ نہایت آسان ہے، جسے آپ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے۔ اسے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، آپ صبح، دوپہر، شام یا رات جب بھی چاہیں کسی بھی حاجت یا پریشانی کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر پہلا لفظ، اس کے بعد دوسرا لفظ پڑھیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگ لیں۔ بس یہی 3 کام ہیں، اس کے علاوہ اس عمل میں کوئی چوتھا مرحلہ نہیں۔
یہ نہ کوئی طویل وظیفہ ہے اور نہ ہی مشکل، بلکہ نہایت آسان اور مختصر عمل ہے۔ یہ عمل نہایت آسان ہے، لیکن اسے اسی ترتیب اور تعداد کے ساتھ کرنا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہی ترتیب بیان کریں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی اور اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جس لفظ کی تعلیم دی وہ استغفار ہے۔ یہ ایسا مبارک ذکر ہے جسے ہم سب بارہا پڑھتے ہیں، لیکن آج اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق سمجھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استغفار کرنے والوں سے نعمتوں، رزق اور برکتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر اس استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام شامل کرنا ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد دوسرے لفظ کی باری آتی ہے۔ جب یہ دونوں الفاظ اس ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو اپنا معمول بنایا اور اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کی۔ اسی لیے اسے روزانہ پابندی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب کردہ ترتیب کے مطابق ذکر مکمل کریں۔ ہم اس ویڈیو کے توسط سے وہی ترتیب آپ تک پہنچا رہے ہیں جو بیان کی جاتی ہے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کوئی انسان دے سکتا ہے اور نہ کوئی ولی۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ جھکتا ہے تو وہ اپنی رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استغفار کرنے والوں سے رزق، مال، اولاد، بارش اور دیگر نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استغفار بھی پڑھا، بہت سے وظائف بھی کیے، پھر بھی حالات نہیں بدلے۔ آج آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کا پہلا حصہ ادا کریں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تعداد اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، لیکن صرف الفاظ دہرا دینا کافی نہیں۔ اصل راز وہ ہے جو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس ترتیب پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے، کل تک تو تم پریشان اور تنگ دستی میں تھے، آج اچانک تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ جو شخص کل دوسروں کا محتاج تھا وہی اللہ کے فضل سے دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے گا۔ عزیز دوستوں، اگر آپ قرض، غربت، بیماری، بے اولادی، بندش، ظلم یا کسی بھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ عمل آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے دل سے ہر قسم کا شک اور وسوسہ نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں۔ ہم آپ سے صرف ایک دن کے عمل کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا آسان وظیفہ اور ایسا مؤثر راز شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اب ہم آپ کو اس پہلے لفظ کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، پھر دوسرا جملہ بھی عرض کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک تمام دن اور تمام راتیں بابرکت ہیں۔ آپ پیر کو پڑھیں یا جمعہ کو صبح پڑھیں یا رات کو گھر میں پڑھیں یا مسجد میں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ عمل ایک مرتبہ کرنے میں آدھے منٹ سے بھی کم وقت لیتا ہے۔ اگر اتنا سا وقت لگا کر اللہ تعالیٰ آپ کی غربت، لاچاری، بیماری، قرض اور دیگر مشکلات آسان فرما دے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شادی میں رکاوٹ، اچھے رشتے نہ آنے یا کسی اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھولے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور ایسے اسباب پیدا کر دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، تو پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو اختیار کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے تو یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے دو جملوں میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جب ایک عظیم صحابی کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو عزیز دوستوں، ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں،
رہے گا۔ اس عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والوں کا بتایا ہوا کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک عمل کا پہلا وظیفہ کریں گے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عمل کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک اول و آخر درود پاک کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور یہ دو جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے، پھر دوسرا کلمہ پڑھیں جو ہم بتانے والے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے گا۔ انشاءاللہ ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں رہے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو ناظرین، زندگی صرف ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لیں۔ تم نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی ہی نہیں ہے، تمہیں لوگوں نے بے وقوف بنایا ہے کہ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیو دیکھ کر اپنا وقت تو ضائع کرتے رہے، لیکن تم نے زندگی میں کوئی سچی چیز نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی ہوتی تو ساری زندگی یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ خدارہ زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر چاہیں تو عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت اور مراد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنا گھر ہو، قرض سے نجات، اولاد کی خواہش یا کوئی اور جائز ضرورت۔ اور اگر نیت کرنا نہ آتا ہو تو کوئی بات نہیں، عمل مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر دعا مانگ لیں، انشاءاللہ وہی آپ کی حاجت پوری فرمانے والا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد چاہے صبح ہو، دوپہر، شام یا رات، جب بھی آپ کو دن میں 1-2 منٹ کی فرصت ملے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، لیکن یاد رکھیں اسی دوران پوری توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر ایک ہاتھ میں موبائل ہو یا ذہن دنیا کے کاموں میں الجھا ہو تو اس حالت میں یہ عمل نہ کریں۔ جب مکمل اطمینان میسر ہو تب ایک جگہ بیٹھ کر یہ دونوں جملے پڑھیں۔ اب پہلے جملے کو غور سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اگر اس کی ترتیب یا تعداد میں غلطی ہو گئی تو پورا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ شخص نے اس ترتیب سے یہ 2 جملے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے جملے کی، استغفر اللہ، تو ہم سب نے کئی بار پڑھا ہے، لیکن آج اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام بھی شامل کرنا ہے، جس کا مفہوم ہے بے نیاز اور غنی کر دینے والا۔ یہ نام ہے یا غنی، اس لیے پہلے جملے میں آپ نے یوں پڑھنا ہے، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو۔ میں نے صرف یہ طریقہ سمجھانے کے لیے 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا ہے، آگے اسی ترتیب کے مطابق آپ کو مقررہ تعداد پوری کرنی ہے۔ جی تو 21 مرتبہ آپ استغفر اللہ یا غنی پڑھیں گے۔ جب یہ پہلا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اسی جگہ بیٹھے دوسرا اور آخری وظیفہ پڑھیں گے، جو اس پورے عمل کا اہم حصہ ہے۔ آئیے، زندگی میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ تنگ دستی اور غربت سے نجات کے لیے نہایت مؤثر بتایا گیا ہے۔ عزیز ناظرین، یقیناً کوئی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 2 جملوں کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہی ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا فرمایا۔ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا، انہوں نے اپنے حالات میں بہتری محسوس کی۔ یاد رکھیں، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ محنت بھی کرنا ہوگی۔ استغفار اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے اور یا غنیو اس کی صفت غنا کی یاد دلاتا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ یا غنی 21 بار پڑھ چکے تو اس کے بعد دوسرا
वजीफ़ा शुरू करें। अल्लाह ताला की रहमत से यही अमाल इंसान के दिल में उम्मीद, सुकून और अल्लाह पर भरोसा पैदा करते हैं और इसी भरोसे के साथ इंसान मुश्किलात का सामना करता है। अब दूसरे वजीफ़े की बात सुन लीजिए। ये वजीफ़ा पहले कलमे से जुड़ा हुआ एक अमल है। पहला कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की फजीलत बहुत अजीम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनक़ूल है कि वो तौहीद और अल्लाह की याद की अहमियत पर बहुत ज़ोर देते थे। इस अमल में आपने पहला कलमा 21 मरतबा पढ़ना है। इस तरतीब में पहले 21 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह या गनिय्यू पढ़ें, फिर इसके बाद 21 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। यही इस अमल की तरतीब है। यहाँ तक अमल मुकम्मल कर लेने के बाद एक और जुमला भी 21 मरतबा पढ़ना है। यानी जब आप 21 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकम्मल कर लें तो फिर अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़ें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब इस तरतीब के मुताबिक अमल कर ये अमल एक ही जगह बैठकर मुकम्मल करना है। फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने दिल की हाजत पेश करनी है। वही हाजतें पूरी करने वाला और दुआ कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला के बेशुमार मुबारक नाम हैं और इन्हीं में से एक नाम या हलल मुश्किलात भी बयान किया जाता है, यानी ए मुश्किलात को दूर करने वाले। इस तरतीब में पहले कलमा मुकम्मल करने के बाद या हलल मुश्किलात 21 मरतबा पढ़ें। मसलन या हलल मुश्किलात एक बार, फिर दूसरी बार, इसी तरह 21 मरतबा मुकम्मल करें। इसके बाद आखिर में वही दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ लें जो आपने अमल शुरू करने से पहले पढ़ा था। अब यहाँ अमल मुकम्मल हो चुका है। जब आप इसी तरतीब के साथ ये दोनों अल्फाज इन्हीं वज़ाइफ की सूरत में पढ़ चुके तो फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर आजिज़ी के साथ अपने लिए और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी तमाम जायज़ हाजात अपने फजलो करम से पूरी फरमाए, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, कर्ज़दारों को कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमाए, बीमारों को कामिल शफा अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत नाज़िल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान, आफ़ियत और अपनी रज़ा पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज़ नाज़रीन, वीडियो ख़त्म होने से पहले कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें ताकि हम सब एक दूसरे की दुआ में शामिल हो सकें। अगर आज का ये पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया में कोई भी गरीब शख्स बाकी ना रहे, सब अमीर और खुशहाल हो जाएं।